ذکر کر دیا جی فیوچر میں یہ ہوگا، یہ ہو گیا، وہ ہوگا، تو وہ 4 میں سے کوئی ایک فٹ آ گئی تو وہ ایک کلپ اڑ جاتا ہے. کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. کیا یہ تکفیر اور مسلمانوں کو مشرک قرار دینا نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے کسی سے کچھ مانگا آپ مشرک ہو گئے؟ آپ جو ہے وہ جھنڈے کے سامنے جب کھڑے ہو جاتے ہیں، نیشنل اینتھم پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ جھنڈے کی نماز پڑھنا شرک ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایک شہرت ہے، فیوریٹ شخصیت ہے آج کے دور کی. جب بھی کوئی یہودیوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کافی ان کے کلپس وغیرہ لوگ شیئر کرتے ہیں. عربوں کا زوال ہوتا ہے تو بہرحال وہ میں تھوڑی وہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے نا، لوگوں کی سنجیدگی کے لیے میں تھوڑا سا لوگوں کی بتانا چاہوں گا کہ مولانا مودودی پھر ایک الگ شخصیت تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں وہ چیز نہیں تھی. وہ ایک مطلب باتیں تھیں، ذکر کر دیا جی فیوچر میں یہ ہوگا، یہ ہو گیا، وہ ہوگا، تو وہ 4 میں سے کوئی ایک فٹ آ گئی تو وہ ایک کلپ اڑ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہے، جو کلپس ہیں اور جو باتیں ہیں نا، ان میں آپ کو مطلب یہ بتاؤں کہ اگر کہیں پہ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی ایک کلپ ہے، اب وہ کہ جی ڈاکٹر اسرار کے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی لگ گئی. اب اس کا نزلہ کس پہ نکالنا؟ آپ کون سے ٹی وی پر آتے تھے؟ پاکستان کے جی. آپ اردو جو چینلز ہیں ان پر ہی آتے ہیں نا، ان پہ پابندی لگی، حکومت پاکستان نے لگائی. اب آپ نزلہ گرا رہے ہیں کہ عربوں کا، اگر عربوں کی طرح بیٹھ کے جو ہے وہ طہارت، حیض، نفاس کے مسائل ڈسکس کرتے رہو گے تو چلتے رہو. جہاں انقلاب کی بات کی وہاں تمہیں ہٹا دیا جائے گا. اب یہ آپ اپنے پاکستان کے مولویوں پہ ڈسکس کریں نا، آپ تبلیغی جماعت کا بتائیں، آپ اپنے جو آپ کے دیگر ہیں، کیونکہ وہاں فالوئنگ کم ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ سیدھا عربوں پہ چلے جاتے ہیں اور سیدھا ملوکیت پہ، بادشاہت پہ بات فوراً لے جاتے ہیں. 3 دفعہ جی کسی سے آپ نے کچھ مانگ لیا، ایک دفعہ کسی سے کچھ مانگا، دوسرے میں شرک ہو جائے گا. کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے؟ کام کرنے والا تو اللہ ہے. کہیں کسی امت میں کسی عالم نے اس کا استدلال کوئی کسی نے پیش کیا ہو، کوئی ان کا چاہنے والا اس چیز کو ثابت کر دے؟ کیا یہ تکفیر اور مسلمانوں کو مشرک قرار دینا نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے کسی سے کچھ مانگا آپ مشرک ہو گئے؟ آپ جو ہے وہ جھنڈے کے سامنے جب کھڑے ہو جاتے ہیں، نیشنل اینتھم پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ جھنڈے کی نماز پڑھنا شرک ہے. کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے. اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں. لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا. غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تعظیماً اس چیز کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک میں، غلط میں، حرام میں، جو آپ لوگ شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں نا کہ ایک چیز گناہ ہے اور ایک چیز شرک ہے، دونوں میں فرق ہے. حرام کام کرنے والا مشرک یا کافر نہیں ہو جاتا، تو یہ ایک بڑا فالٹ ہے. تیسرا، ہمارے ناظرین کا ایک بڑا ایک کلپ ہے ان کا، اور وہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ نا اس کے ملین ویوز ہیں. وہ کہتے ہیں سامعین سے کہ آپ نے کیا یہ حدیث سنی ہے کبھی؟ اور کبھی نہیں سنی ہوگی. ایک حدیث سناتے ہیں وہ، انی آمرکم بخمس واللہ امرنی بہن، میں 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان چیزوں کا حکم دیا ہے. السمع والطاعہ والجہاد فی سبیل اللہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. السمع والطاعہ کا ترجمہ اگر آپ ان کا اس پروگرام میں دیکھیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے سنی ہے، لوگ کہتے نہیں سنی. ہمارے یہاں پہلے حدیثوں میں آئے تو یہ حدیث بچے نے سنی ہوتی ہے. ہمارے ممبروں سے صحیح مسلم کی کتاب الامارہ، صحیح بخاری کی یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے سمع اور طاعہ یہ حاکم کے لیے ہیں، اور سننا اور ماننا وہ یہ لفظ بول کے آگے بڑھ گئے. مطلب اس لفظ کی کوئی تشریح اور وضاحت نہیں ہے. میں مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اپنے معنی اور مفہوم کو جہاد فی سبیل اللہ کو پھر وہ اوپر لے آئے. حالانکہ وہ حکومت کے بغیر جہاد، کسی حکومت چھوڑنے چلیں عقلی طور پہ، لیڈرشپ کے بغیر جہاد ممکن نہیں، لڑائی ممکن نہیں ہے. لیڈرشپ کے بغیر قتال ممکن نہیں، ایک منظم جتھا جب تک وہ لیڈرشپ نہ ہو. تو مقصد، صرف بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کے جذبات، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے وہ قرآن و حدیث کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو کنٹرول کیا. اور یہ ایک مزے کی بات ہے کہ جب آپ منہج سلف کے حوالے سے گفتگو پڑھتے ہیں تو کئی ایک اہل علم نے اپنی منہج کے حوالے سے گفتگو کے اندر جو چیزیں منہج پر عمل کرتے ہوئے رکاوٹ بنتی ہیں ان میں جذبات کو خصوصی طور پہ ذکر کیا. کیونکہ جذبات جو ہیں وہ شیطان آپ کے اوپر آتا ہی وہیں سے، اس کا ایک مدخل ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ دین پر اگر عامل ہے تو وہ
وہ اس کو شبہات کی طرح اس کے بلڈ پریشر کو اوپر لے کر جاتا ہے. اللہ کا دین نافذ نہیں ہو رہا اور کوئی مسلمان نہیں ہے اور کوئی, پھر اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو شرعی علوم کے مطابق, قرآن و حدیث کی تاصیل کے مطابق درست نہیں ہوتی. تو اس لیے للہ فی اللہ, مطلب کوئی بھی, میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا, آپ کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہیں, آپ اللہ کے سامنے خود مسئول ہیں کہ آپ نے کسی بھی عالم کی کوئی بات شیئر کی اور آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو کنفرم نہیں ہے, قرآن و حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم یہی ہے, اور آپ بس لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں کہ جی فلاں بڑی شخصیت کی یہ بات ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بات ہے, ان کا یہ کہنا ہے, تو آپ کل اللہ کے سامنے مسئول ہوں گے, کیونکہ لوگوں تک آپ نے پیغام پہنچایا ہے. آپ ان چیزوں کے نقصانات کے خود تحمل آپ کے اوپر مسئولیت ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی نا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو کلپ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی انقلابی دعوت ہے کیا جو واقعی ٹی وی پہ جو ہے وہاں مطلب کیا ہے, تو اگر ایک کتاب ہے انقلاب کا منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ان کے ڈاکٹر صاحب کے مختلف خطبات جو ہیں وہ جمع کیے گئے. اچھا, اب انقلاب ہے کہ انقلاب کو اگر ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مطلب سطحیت ہے, کوئی علمیت نہیں ہے. اچھا, کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انقلاب پہلے تو نبی علیہ السلام کے طریقے سے, ایک تو انقلاب اپنے آپ میں کیا صحیح اصطلاح ہے یا نہیں, اس موضوع پر بات نہیں ہو رہی, میں ابھی ڈاکٹر اسرار احمد کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے, پہلے تربیت, پھر یونٹی, بردرہڈ, اخوت, جتھا بنانا, تنظیم بنانا, سمع و اطاعت, اور پھر آخری مرحلہ آتا ہے آپ کا, کیا آتا ہے, وہ ہے تصادم, ٹکر لے لینا باطل نظام سے. یہ آخری مرحلہ ہے جس میں اپنی جانیں پیش کرنی ہوں گی, خون دینا ہوگا, یہ کرنا ہوگا. اب نبی علیہ السلام نے کس کے ساتھ ٹکراؤ کیا, کفار کے ساتھ. اب اس نبوی انقلاب کو اٹھا کے مسلمان معاشرے میں پاکستان پر فٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تکفیر تو نہیں کر سکتے, لوگ مسلمان ہیں. اب یہاں آخری مرحلے میں کیا کریں گے, آخری مرحلہ جو کہ تصادم کا. اب کوئی بھی انقلاب میں ایک تصادم یعنی ایک چیلنج کرنا, باطل نظام کو چیلنج کرنا آئے گا. اب نبی علیہ السلام تو لڑے, اب یہاں کفار تو ہے نہیں, مسلمان ہیں. تو اب اس مرحلہ مسلح تصادم سے کہتے ہیں. اس تصادم یا ٹکرانے کے مرحلے میں کیا کریں گے جناب, ہم کریں گے کہ ایک جماعت ہو, باہر سڑکوں پر نکلے اور کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. پیسو ریزسٹنس اس کو کہتے ہیں, وہ جو ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس, یعنی حکومت گولیاں چلائے, آپ میدان میں کھڑے رہیں. مطلب اتنے لوگوں کا, اتنی جرت سے لوگوں کے خون, ایک خون کا معاملہ شریعت میں کتنا سنگین ہے, آپ اتنے لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے, ٹکرانا. اب جب ذہن میں یہ توحید حاکمیت بن چکی ہے نا, توحید حاکمیت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو حاکم ہے یہ باطل ہے, یہ طاغوت ہے. اب سارے مراحل طے کر کے ہم نے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے, کشمکش اور ٹکرانا. اب اس صورت میں ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے, حکومت گولیاں چلائے گی, لاٹھی چارج کرے گی, جو بھی کرے گی, ہم نے مار کھانی, ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانا جب تک کہ قدرت نہیں ہے ہمارے پاس. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جو عام سویلینز بھی ہوتے تھے وہ بھی ایک آرمی ہوتی تھی, ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا تھا. تو آج تو خروج ہو نہیں سکتا, تو خروج کا سوال تو ہٹ گیا. یعنی گویا کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ خروج صرف اسلحے سے ہوتا ہے, زبان سے نہیں ہوتا. یعنی حکمران کو للکارا جائے, میدان میں آ کے گولیاں کھائی جائیں, یہ خروج نہیں ہے ان کے نزدیک. خروج کیا ہے, صرف اسلحے سے ہوتا ہے. حاکم کے خلاف یہ نظریہ پیش کرنا جی وہ قرابہ پروری کر رہا ہے, وہ یہ غلط کر رہا ہے, وہ یہ غلط کر رہا ہے, وہ یہ غلط کر رہا ہے, جگہ جا بجائے, اس طرح کی باتیں. مطلب یہ سوچ کتنی خطرناک ہے کہ اگر آغاز سے آپ نے یہ تربیت کر دی, ذہن میں بٹھا دیا کہ حاکم ہوتا ہی غلط ہے. یہ صحیح غلط کا فیصلہ حاکم ہونا یا نہ ہونے پر نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ سوچ ڈیولپ کر دی جی بس حاکم غلط ہے, حکومت گراؤ. سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے.